باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن اللہ کے نیک بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، امن کا درس دے رہے تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس ایک شخص روتا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، ہر گناہ کی اللہ نے قیامت کے دن کوئی نہ کوئی سزا ضرور رکھی ہے۔ ہر گناہ کی، ہر خطا کی، ہر ایک غلطی کی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کوئی نہ کوئی سزا ضرور رکھی ہے۔ بے نمازی، ماں باپ کا نافرمان، ظالم، مظلوم پر ظلم کرنے والا، ان تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سزا رکھی ہے۔ ہر ایک گنہگار، بدکار، سیاہکار کی قیامت کے دن سزا مقرر ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنے والے کے لیے، کسی کی زندگی برباد کرنے والے شخص کے لیے، کسی شخص کی زندگی اجیرن بنانے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا مقرر کی ہے؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بروز قیامت جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا دل توڑنے والے کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا دل توڑنے والے کو دے گا۔ پوچھا گیا، حضرت، قتل کرنا اور دل توڑنا ان دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ قتل کرنا، دل توڑنا، ان دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اس لیے کہ قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے، قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے، اور دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، دل توڑنے سے انسان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے۔ جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر بیچارہ انسان نہ مر سکتا ہے اور نہ ہی جی پاتا ہے۔ مرنے کی کوشش کرتا ہے، مر بھی نہیں سکتا کیونکہ خودکشی حرام ہے، اور سکون سے جی بھی نہیں پاتا۔ جو کسی کے سکون کا دشمن بن جائے، جو اللہ کے بندے کے سکون کا دشمن بن جائے، وہ ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ اس کی زندگی دکھوں کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی ہے کہ کسی کو دکھ دینے والے کی، کسی کا دل توڑنے والے کی تمام نیکیاں قیامت کے دن ختم کر دی جائیں گی۔ اس کی نیکیاں بھی ختم کر دی جائیں گی، اور قتل کرنے والے کی نیکیاں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ دل توڑنے والے کی نیکیاں بھی ختم، قتل کرنے والے کی نیکیاں بھی ختم، پھر سزا تو دونوں کی برابر ہوئی نا۔ اس لیے جوانوں، اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا۔ کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے، نہ دینا، کوئی بات نہیں۔ کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر اس کی زندگی برباد مت کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کو دکھوں میں مبتلا نہ کرنا۔ ہائے، کسی کو دکھ دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر، کسی کا دل توڑ کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی ہنستا اور مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کے لیے، سورج چڑھتا ہے ڈھلنے کے لیے، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا، کیے کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ فرمایا، جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو اپنی آنکھوں سے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ تم سے زیادہ روئے گا،
وہ تم سے زیادہ چیخے گا چلائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، انسان کے الفاظ دیتے ہیں، انسان کے الفاظ اور تلخ لہجے انسان کا جگرا پھاڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی دل دکھانے والی بات کیا ہے جوانو، کہ ایک ماں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمیں پسند نہیں ہے، ماں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے، دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ مصور نے پہلے تو ایک بہت ہی خوبصورت سا دل بنایا، پھر دل کا ایک چھوٹا سا دروازہ بھی بنایا، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل نہیں لگایا۔ دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل کا لگانا ضروری ہوتا ہے نا، لیکن مصور نے وہ ہینڈل نہیں لگایا۔ کسی نے ہینڈل نہ لگانے کی وجہ پوچھی تو مصور نے مسکراتے ہوئے کہا، دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں کھلتے۔ اور دل کے دروازے تو اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے کہاں کھلتے ہیں؟ ہائے شرابی سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، ہر گناہ کرنے والا سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ ارے نادان تو کہتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، تیرے اٹھنے والا ہر قدم مدینے والے کے سینے پہ وار کر رہا ہے، مدینے والے کو دکھ دے رہا ہے، مدینے والے کا دل دکھا رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ ہائے میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتھے ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا دکھ، اور جتھے کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا دکھ۔ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ اس دنیا کی بھی عجیب کیفیت ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، کسی کے لیے حیات تو کسی کے لیے موت، کسی کا شاندار مکان تو کوئی قبر کا مہمان، کوئی زندگی کا پہلا غسل کر رہا ہے تو کوئی آخری بار نہا رہا ہے۔ صاحب موت برحق ہے، موت برحق ہے، مگر کفن میں شک ہے۔ دیہات کی بہتی ہوئی نہر میں سے ایک لاش ملی، لاش پھول گئی تھی، پہچانی نہیں جاتی تھی۔ دیہات والوں نے سوچا کہ کوئی بھی ہے مسلمان تو ہے، غسل کفن تو دیا جائے، جنازہ تو پڑھایا جائے۔ اب دیہات کے ایک مولوی صاحب سے غسل کروایا گیا۔ مولوی صاحب نے غسل تو دے دیا، مگر ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے۔ اب مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا کہ ایک لاوارث لاش ملی ہے، ان کے کفن کے لیے چندہ جمع کرنا ہے۔ اب مولوی صاحب کی آواز پر کسی نے روپیہ دیا، کسی نے 2 روپیے دیے۔ قصہ مختصر جوانوں، کفن کے پیسے چندے سے پورے کر کے جنازہ کرایا گیا اور لاش دفنائی گئی۔ 1 ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہ تو فلاں زمیندار کی لاش تھی، وہ تو فلاں امیر کی لاش تھی، جس کی کوٹھیاں، بنگلے اور 4 نوجوان بیٹے تھے۔ وہ تو علاقے کا نمبردار تھا، جو 10 مربع زمین اور کروڑوں کا مالک تھا۔ ہائے اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، زندگی میں اس امیر شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گا، جب موت آئے گی تو میں چندے کے پیسوں سے دفنایا جاؤں گا، جب موت آئے گی تو چندے کے پیسوں سے میرے لیے کفن لیا جائے گا، میرے لیے کفن خریدا جائے گا، اور میں چندے کی رقم